يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس انداز میں پیدا کیا ہے کہ انسان کی خواہشات سے اس کے دل کے اندر پنپنے والی امنگیں کبھی کبھی اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ سچ کو جانتے ہوئے بھی سچ کو قبول نہیں کرتا، یا غلط کو جانتے ہوئے بھی غلط کام کو کر بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اور اسی فطرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ فطرت آبائی طور پہ آدم علیہ السلام سے ملی ہے۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت جیسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ ساری خواہشات سے اور ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرتا ہے مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو فرشتوں کے اندر شامل ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منصب کو چھین لیا، اسے اپنی درگاہ سے دور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے قریب کیا ہوا تھا لیکن اسے دور کر دیا۔ دور کرنے کے بعد شیطان نے، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں انہیں ضرور گمراہ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو میں ضرور گمراہ کروں گا، اور اس گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت طلب کی کہ اے رب مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ ابلیس وہ شخص تھا جسے شریعت کا علم عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ ابلیس وہ شخص ہے جسے ہمارے دین کے تعلق سے ہم سے زیادہ علم ہے۔ ابلیس وہ شخص ہے جسے ہمارے دین، ہمارے ایمان سے کے تعلق سے ہم سے زیادہ علم ہے۔ اس نے قیامت تک مہلت مانی، اسے معلوم تھا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور قیامت کے بعد ساری چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے وہ آخری دن جو اس دنیا کے دنوں میں سے ہو سکتا ہے وہاں تک مہلت کر اپنے کام کو ہی بتا دیا۔ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کر دیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ان کے اندر میں خواہشات کو پیدا کروں گا، اولاد آدم کو میں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ، اور اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں بدلا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو اسے دشمن بنا کے رکھنا۔ یہ دشمنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے شروع ہوئی اور قیامت تک قائم رہی، اور اسی دشمنی کی بنیاد پہ ہمارے دلوں میں شیطان گناہوں کو مزین کرتا ہے، گناہوں کو مزین کرتا ہے، جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں اسے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشیطان، ایک عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت یہ پردے کی چیز ہے، یہ جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، دوسرے کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ شیطان ہماری نگاہوں میں عورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ ہماری نگاہیں پھسلے، ہمارا دل برباد ہو اور ہمارا ایمان اور عقیدہ برباد ہو۔ یہ شیطان کا کام ہے، جس کام پہ شیطان لگا ہوا ہے اور اپنی چالوں میں وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسے چھوٹ دی ہے اس لیے وہ چھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اسی گمراہی کی وجہ سے ہم سے اور آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ گناہ کرنا اور گناہ کا خود سے سرزد ہو جانا یہ ایسی چیز نہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سے تعبیر کیا ہے۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس کا میلان نیکیوں کی طرف ہوتا ہے تو کبھی اس کا میلان بدی کی جانب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیک کام بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی اس کے اندر پائی جائیں گی اور برائیاں بھی پائی جائیں گی۔ گناہ ہونا یا گناہ کا سرزد ہو جانا جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہم سے گناہ ہو گیا، کسی گناہ کا ارتکاب ہم نے کر دیا، تو پھر اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کرنا، اس گناہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگ کی تعریف کی ہے
جن سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کرنا بالقصد، جان بوجھ کر، یہ ہمارا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اور ایک کی گناہ ہو جاتا ہے خواہشات کے غلبے کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ خوبی اس میں نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوا، گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، خوبی اس شخص کے اندر ہے جس سے گناہ ہونے کے بعد گناہ کا احساس ہو، اور احساس ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کرتا ہے۔ آپ سے گناہ ہوا، ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی اولاد آدم ہیں یہ سب کی سب غلطی کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اولاد آدم کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی، انسانوں میں یہ چیز پائی ہی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے یا تمہاری صفت ایسی ہو جائے گی کہ تم سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایسے بنا دے گا کہ وہ گناہ ہی نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم پیدا کرے گی، دوسرے افراد کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اس کا جو معنی ہے وہ یہ کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، یہ سارے بنی آدم، سارے اولاد آدم، ان سے بار بار غلطیاں ہوں گی، ایک بار نہیں، بار بار غلطیاں ہوں گی۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بار بار غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جو ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ کسی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی گناہ ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر اپنے گناہ کے تعلق سے خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ پہ میری پکڑ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس گناہ پہ سزا دے گا، اور یہ احساس تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کسی بھی گناہ میں ہم چلے گئے تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ احساس نہیں ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم نے گناہ کیا ہے، رب تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ اور جس طریقے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، گناہ کیا کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، صرف رب تعالیٰ سے امید لگائی گئی ہے، رب تعالیٰ سے ڈرنے کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ کے مغفرت اور استغفار کی جو کوشش ہے یا امید آپ کے دل میں ہے، وہ استغفار عبادت نہیں ہے۔ کون سا استغفار عبادت ہوگی؟ جب آپ نے گناہ کیا، آپ کے دل کے اندر خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پہ مجھے سزا دے گا، خوف ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، ذکر اللہ فاستغفر لہ،
اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اب ایک امید آپ کے دل کے اندر جاگی کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ مغفرت طلب کرنے سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کی حالت میں نہیں، بلکہ گناہ کے احساس ہونے کے بعد آپ کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا۔ یہ خوف رب کی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کے دو چیزوں کا پائے جانا بالکل ضروری ہے۔ پہلی چیز رب تعالیٰ کا خوف ہو، اور دوسری چیز رب تعالیٰ سے امید ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رب غفور و رحیم ہے تو ہم صرف امید لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور و رحیم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے۔ اور رب تعالیٰ کہتا ہے کہ رب کا عذاب بھی سخت ہے۔ رب تعالیٰ کی صفت جہاں غفور و رحیم بیان کی گئی ہے، وہیں پہ رب تعالیٰ کی صفت عزیز بیان کی گئی ہے، جو غلبے والا ہے، قوت والا ہے۔ وہیں پہ رب تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے القہار، جو سختی سے پکڑنے والا، قہر والا ہے۔ وہیں پہ رب تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے الجبار، کہ رب تعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے اور سختی سے پکڑ کرنے والا ہے۔ تو جب ہم رب غفور و رحیم کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہیں پہ دوسری چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ انبیاء کس انداز میں رب تعالیٰ سے کہتے تھے ان تعذبهم فانهم عبادک، کہ رب تعالیٰ اگر تم انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تجھے حق حاصل ہے کہ تو گناہوں پہ ان کی پکڑ کر، تجھے حق حاصل ہے کہ تو گناہوں پہ ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے۔ اور تجھے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر تو نے بخش دیا تو تو غفور رحیم۔ دونوں صورتیں بیان کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے تعلق سے ہی بات کہی کہ اگر تو عذاب دے گا تو بھی اس چیز میں عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اگر تو بخش دیتا ہے تو یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ رب تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم کن پہ کرتا ہے؟ جو حقیقی معنوں میں استغفار جیسی عبادت کو اپناتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہاں پہ رب تعالیٰ اعلان بھی کرتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے کوئی جو بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے رب تعالیٰ کے علاوہ؟ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات کسی بندے کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اور آگے ایک اور صفت بیان کی گئی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے وہ اپنے اس گناہ پہ باقی نہیں رہتے، برقرار نہیں رہتے، بلکہ اس گناہ سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں۔ یہی حقیقی استغفار ہے۔ حقیقی استغفار یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کرتے رہے اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے گناہ کرتے رہے، یہ حقیقی استغفار نہیں ہے، بلکہ یہ استغفار کو جھٹلانا ہے۔ استغفار حقیقی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہے، آپ کو رب تعالیٰ کا خوف ہے کہ رب تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ کے سامنے نادم ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے رب تو میرے گناہ کو معاف کر۔ اور وہیں پہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ۔ اسی لیے توبہ استغفار کی ایک شکل ہے جس میں بندہ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اس انداز میں کرتا ہے کہ رب تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔
وہیں پہ اپنے گناہ پہ شرمندہ رہتا ہے کہ کیوں اس سے یہ گناہ ہو گیا. اس کا دل اسے ملامت کرتا رہتا ہے. اسی نفس لوامہ کہا گیا کہ وہ نفس جو آپ کو ملامت کرتا رہے. نفس امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، گناہوں کی طرف آپ کو ابھارنے والا بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، ابھارنے والا بھی ہے. اور یہ نفس لوامہ بھی ہے. اگر لوامہ ہے تو ایمان باقی ہے، اور اگر صرف امارہ ہے تو اپنے ایمان پہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں مجھے بار بار گناہوں کی طرف ہی ابھار رہا ہے. توبہ اور استغفار کی طرف ہی جانا. توبہ اور استغفار کریں گے تو توبے کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ندامت کے ساتھ رب تعالیٰ سے عہد کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں. اور اس گناہ کو اگر آپ دوبارہ نہیں کریں گے، عہد موجود ہے، تو اس گناہ سے رکنے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے راستے کو اختیار کیجیے. کوئی بھی گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو اس گناہ تک جانے والا جو راستہ ہے اس راستے کو آپ ختم کیجیے، اس راستے پہ چلنا بند کیجیے. اگر آپ کے دوست ہیں، یار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑیے. یہ برے ساتھی ہیں، ان کا ساتھ چھوڑیے، تب آپ اس گناہ سے باز رہیں. اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں جا کر یہ گناہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جانا چھوڑیے. جیسے مثال کے طور پہ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں، اور آج کل کے مرد عورتوں سے پیچھے نہیں ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی شخص کی برائی شروع ہوتی ہے جو کہ غیبت ہے، اور بسا اوقات بلا ثبوت ان کے خلاف بولا بھی جاتا ہے جو بہتان ہے. دونوں چیزیں کبیرہ گناہ میں سے ہیں. تو اگر کسی مجلس کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے، کسی جگہ جانے پہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، تو اس مجلس کو چھوڑ دیجیے، اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، اور آپ اپنے آپ کو نکالیں. تو اس طرح سے جتنے بھی گناہ کی جگہیں ہیں یا گناہ کے جو ذریعے اور وسائل ہیں، ان سارے وسائل کو کاٹیے، تب آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. ورنہ راستہ کھلا ہوا ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، گناہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ پیچھے سے استغفار کرتے جا رہے ہیں جس میں آپ سچے نہیں ہیں، توبہ آپ کی نہیں. اور آج کل توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے. کوئی شخص ہے، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے، یا پہلے کسی گناہ میں تھا اور گناہ چھوڑ چکا ہے، تو بعد میں فخریہ انداز میں لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ میں تو دن میں اتنے سگریٹ پیتا تھا، میں نے چھوڑ دیا. میں اپنی پچھلی زندگی میں یہ گناہ کیا کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا. اور ایسا نہیں کہ ندامت کے طور پہ بیان کر رہا ہے یا سامنے والے کو عبرت کے طور پہ یا نصیحت کے طور پہ اس طرح کی بات کو بیان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ فخر کے طور پہ کہ میں اپنی پچھلی زندگی میں یہ کیا کرتا تھا. وہ یہ بڑی بات بیان کر رہا ہے. یہ ندامت نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ میں اپنے گناہوں کو چھپانا ہوتا ہے. توبہ کے اندر اپنے گناہوں کو چھپانا ہے، اور اپنے گناہوں کو سوچ کر شرمندگی ہونی ہے. اب جس کے اندر شرمندگی رہے گی وہ محفل کے اندر کیوں اپنے گناہ کو ذکر کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا الرجال، میری امت کے سارے لوگوں کو معافی مل سکتی ہے، صرف ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کا برملا اظہار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایک گناہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کسی کو معلوم نہیں رہتا، پھر وہ محفل میں بیٹھ کے اپنے اس گناہ کو بیان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ معافی نہیں دیتا ہے. توبہ کی یہ شکل نہیں ہے کہ آپ اپنے پرانے گناہوں کا برملا اظہار کریں، بلکہ
توبہ کی یہ شکل ہے کہ آپ سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو آپ چھپائیں. اگر کوئی ذکر بھی کرتا ہے تو کہیں کہ یہ میری پچھلی زندگی تھی جس میں مجھے ندامت ہے، اور حقیقت میں ندامت ہونی چاہیے، اور اس کا تعلق دل سے ہے. رب تعالیٰ دل کی کیفیت بہتر جانتا ہے. استغفار سے صرف پچھلے گناہ کی معاف نہیں ہوتی، بلکہ استغفار کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی سدھرتی ہے. حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس وقت قحط پڑا ہوا ہے اور زمینوں سے کچھ اگ نہیں رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. بارش رکی ہوئی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. وہ شخص چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بڑی حالت خراب ہے، آج ہم میں سے ہر شخص یہ رونا ہوتا ہے کہ مالی کیفیت بڑی خراب چل رہی ہے اور فقر و فاقہ چل رہا ہے. تو حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد کے تعلق سے شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولاد کم ہے. تو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو. یہ تینوں چلے گئے. تو ان کے شاگردان نے پوچھا کہ پہلا شخص آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ میں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ آسمان کے دروازے بارش کے لیے کھول دے گا اور تمہاری مدد مال اور اولاد کے ذریعے سے، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا. یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کس وجہ سے کرے گا؟ استغفار کی وجہ سے. لیکن استغفار کے لیے جو ذہن میں رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، گناہوں سے بعد رہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے استغفار کیا جائے، زبان سے نہیں. کہ آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے اور صرف زبان سے ادا ہو رہے، آپ کا دل ایسا ہے جس میں نہ کوئی ندامت ہے، نہ گناہ کا احساس ہے، نہ گناہ سے باز آنے کی بات ہے، نہ رب تعالیٰ کا خوف ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے پوری اپنی زندگی کے اندر، تو اس کا بہترین حل استغفار کی صورت میں. آپ استغفار کیجیے اور دل سے کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعاؤں کو نہیں سنتا. استغفار ایک دعا ہے، استغفار دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں، میں رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. تو وہیں پہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. تو یہ یقین ہمارے دل کے اندر رہے جب ہم استغفار کریں کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. تو معاشی پریشانی ہو، جات کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہے، تجارت کی پریشانی ہے، گھر کے حالات کی پریشانی ہے، مال اور اولاد کی پریشانی ہے، ملکی اور معاشی حالات خراب ہیں، ان تمام حالات میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرے تو انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں آپ کے ختم ہو جائیں. اور یہ پریشانیاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی چیز کا وعدہ کیا ہے. اگر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر استغفار کے باوجود آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی، آپ کا ٹینشن ختم نہیں ہوتا،
اور آپ کی فکر برابر موجود ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس سے بڑی چیز کا وعدہ کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں جلدی کرو، جیسے آج کل اعلانات لگتے ہیں شاپنگ مال کے لیے کہ جلدی کرو، ہری اب جلدی آؤ، اور ختم ہونے والا ہے، اس سے جلدی آ جاؤ۔ رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرنا ہے جب رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی موت کو نہیں جانتے ہیں کہ موت کب آ جائے۔ رب تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں، لیکن آپ اس وقت تک موجود رہیں گے یا نہیں جو آپ نے سوچ کے رکھا ہے، اس کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں۔ تو موت کا وقت رب تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہم جلدی کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مغفرت کو پہلے ذکر کیا گیا اس لیے کہ مغفرت کے نتیجے میں جنت ملے گی، ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اور جنت کے واقعات اور جنت کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ دو چیزیں ہمیشہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ جنت کیسی ہے اور جنت کی کیا خوبیاں قرآن اور سنت کے اندر بیان کی گئی۔ اس سے ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت جس سے ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہی نکالا گیا، وہ ہمارا گھر ہے، جس گھر کی طرف واپسی آپ کی ہونی چاہیے، اور یہ واپسی آپ کی ایمان، توحید اور استغفار کے ذریعے ہی ہوگی۔ تو اس جنت کے بارے میں آپ معلوم کیجیے۔ آج دنیا میں آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو اس کے تعلق سے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، اور ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں گھر تیار کر کے رکھا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کا 2 گھر تیار کیا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم لوگوں کو پڑھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کا، ہم میں سے ہر شخص کا 2 گھر بنایا ہے، ایک جنت کے اندر اور ایک جہنم۔ تو اپنے جنت کے گھر کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جنت کیسی ہوگی، ہمارا وہ گھر کیسے ہوگا، اور کیسے ہم اس گھر کو تیار کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہیں پہ جہنم کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جہنم کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جہنم کیسی ہے، اور جو ہم غفور الرحیم کی رٹ اپنی زبان پہ لگاتے ہیں، ہم جب جہنم کا تذکرہ پڑھیں گے تو بھول جائیں گے جہنم کی سختی کو، جہنم پہ جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کی قوت اور ان کے دل کی سختی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں جنت سے ملتی مشکل نظر آئے کہ کن ذریعے سے یا کن اعمال کی وجہ سے آپ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان اعمال کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور بلکہ آپ کو یقین ہونے لگے گا کہ ہمارا ٹھکانہ تو وہی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہ کرے تو وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اور اس کا اگر تھوڑا سا آزمانا ہو، ہلکا یعنی بالکل ہوا بھی نہیں، صرف آپ کو تھوڑا سا آزمانا ہو تو چند سیکنڈوں کے لیے آپ اپنی انگلی کو کسی گرم برتن پہ یا آگ پہ رکھ دیجیے، چند سیکنڈوں کے، 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے آپ رکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی صرف آنچ اور برتن کا گرم ہونا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو اسی چیز سے متعلق ہے،
کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمت والے شخص کو لایا جائے گا، جس کو پوری دنیا میں، پوری زندگی میں، دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، اسے لایا جائے گا بعالم اہل دنیا، دنیا کا سب سے زیادہ نعمت میں رکھنے والا شخص۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو سب سے اعلیٰ نعمت دی گئی، اسے لایا جائے گا اور جہنم میں صرف ڈال کر فوراً نکال دیا جائے گا، یعنی صرف جہنم کی اس کو ہوا لگے گی، ڈالا جائے گا فوراً نکالا جائے گا۔ کتنی تیزی سے ہوگا یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یعنی صرف اس کو جہنم میں ڈالا اور نکالا گیا، جس طریقے سے کسی پانی میں ڈبکی دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نعمت پائی؟ سوال کیا ہوگا؟ دنیا کا سب سے زیادہ نعمت جسے دی گئی اس شخص سے سوال کیا جائے گا، ہل رأیت، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، پائی ہے؟ تو کہے گا کہ رب تیری قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا صرف ایک جہنم کی ہوا کی وجہ سے۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ فٹیچر اور خراب شخص دنیاوی اعتبار سے اسے لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اسے جنت میں ڈال کر، جس طریقے سے جہنم میں ڈالا گیا اسے جنت میں ڈال کے فوراً نکال دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف پائی، تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ تو ساری تکالیف دنیا کی بھول جائے گا اور کہے گا کہ اے رب میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پائی، یہ جنت ہے اور یہ جنت، اور ان دونوں کی طرف جانے اور بچنے کا ذریعہ صرف استغفار ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اور گناہوں سے مغفرت ہو گئی تو جنت کی طرف ہمارا راستہ ہے، اور گناہوں پہ پکڑ ہو گئی تو پھر جہنم کی طرف راستہ ہے۔ جو ایک سیکنڈ یا سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور اپنی دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، جبکہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ نعمت پانے والا شخص ہے، تو آپ سوچیں کہ ہماری اور آپ کی کیفیت کیسی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جنت کو بھی پڑھے تاکہ رغبت پیدا ہو، جہنم کو بھی پڑھے تاکہ اس کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور دونوں صورتوں میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس پہ استغفار کے لیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے ہمارا نفس تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو استغفار کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور جن خطاؤں کا ارادہ ہمارے دلوں میں آتا ہے شیاطین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم